أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں ولی ڈار۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل سویڈن میں نعوذ باللہ ایک ملعون شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی، جس کے بعد بہت زیادہ ریاکشن سامنے آیا اور اس ویڈیو کے بنائے جانے تک اب بھی لوگ اس پر بھرپور ریاکٹ کر رہے ہیں۔ بے شک وہ مسلمان ہو یا وہ نان مسلمز ہو، وہ اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی کردار اس کے پیچھے ان کو سزا دی جائے، کڑی سے کڑی ان کو سزا دی جائے۔ اس پر معافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کا بھی اس پر رد عمل سامنے آیا تھا۔ میں نے بھی اس پر ولاگ کیا، آپ کو بتایا کہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا، سینے سے لگایا اور بتایا کہ کتنی اہم امپورٹنٹ مقدس کتاب ہے، اور اگر ہمارے ملک میں یعنی کہ رشیا میں کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو اس کو وہاں پر ایسے قوانین موجود ہیں کہ اس کو وہاں پر سخت سے سخت ہم سزا جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جس کے بعد اس بات کو بہت زیادہ سراہا گیا، سوشل میڈیا پر وہ کلپ خاصا وائرل ہوا، لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، بہت اس کو شیئر کیا۔ آج جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ناظرین، وہ یہ ہے کہ اسی ملک کے روس کے ایک باشندے نے، ایک ٹورسٹ نے، ایک سیاح نے ترکی کے دورے پر آئے، ترکی میں گھومنے پھرنے وہ شخص آیا تھا، وہاں پر سیاحتی غرض سے وہ آیا تھا، اس نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے۔ ایک طرف تو قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے کچھ نان مسلم جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس شخص کی تفصیلات میرے سامنے جو اس وقت ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شخص وہاں پر گھومنے پھرنے کی غرض سے آتا ہے اور یہ رخ کرتا ہے آیا صوفیہ کا۔ آپ کو معلوم ہے وہاں پر ایک بہت بڑی تاریخی مسجد ہے آیا صوفیہ، وہاں پر ہم بھی گئے، ہم نے بھی آپ کو دکھایا۔ وہاں پر وہ گھومنے پھرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے اس مسجد کو۔ جب وہاں پر وہ داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر جو امام مسجد ہیں وہاں پر وہ ایک اسلامی تعلیمی درس دے رہے ہیں۔ بہت ادب سے وہاں پر وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس درس کو ادب سے سننا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد اسی دوران، اس سے پہلے اس نے کوئی مائنڈ نہیں بنایا تھا کہ اس نے مسلمان ہونا ہے، لیکن اس درس کے دوران، اس ادب کے اس ماحول کے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ جس کے بعد وہ اس کی ریکویسٹ پر امام مسجد جو ہے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اسلام قبول کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ کے سامنے کھلے عام اسلام جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولہ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ سلسلہ کوئی اب سے نہیں چل رہا، بلکہ صدیوں پہلے جب سیزن بنایا گیا ترکوں کی تاریخ کا، ارطغرل غازی، عثمان غازی، ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ کیسے نان مسلم جو ہے وہ اسلام سے امپریس ہو کر اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلم ہونا ہے۔ وہ سلسلہ جو ہے ناظرین اب بھی چل رہا ہے اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے۔ میں ذاتی طور پر ٹرکی گھومنے پھرنے جا چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر میں گیا تھا اور میں نے آپ کو دکھایا تھا آیا صوفیہ کا تقدس کیا ہے، کتنی وہ ایک اہم جگہ ہے۔ وہاں پر کتنے زیادہ بڑی تعداد میں جو نان مسلم ہیں، یعنی کہ جو غیر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہاں پر وہ جاتے ہیں اور اس کی عقیدت کو سمجھتے ہیں، وہاں پر وہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اور جو چیز سب سے زیادہ ناظرین قابل غور ہے کہ وہاں پر کوئی شور شرابہ، میرے ہوتے میں نے وہاں پر تقریباً 4-5 بار اس کا وزٹ کیا، جو نان مسلم تھے وہاں پر وہ کوئی شور شرابہ نہیں کر رہے تھے، بڑی خاموشی سے وہاں پر وہ آتے تھے، جوتے وہ باہر اتارتے تھے اور آپس میں گفتگو سے وہ اوائڈ کرتے تھے، اور اس کی تاریخ کو سمجھنے کی، وہاں پر لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو اپنے طور پہ وہ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ٹرکی آتے ہیں وہاں کے تاریخی مقامات وہ دیکھتے ہیں، وہاں کی جو ہسٹری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمز آخر ہیں کون۔ دنیا بھر میں تو اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا امیج دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پادری جن کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں،
انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ سعودی عربیہ گئے، وہاں پر انہوں نے حج کی ادائیگی کی، اس حوالے سے میں نے ولاگ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس کے بعد اب ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ وہ لوگ، وہ ملعون شخص، وہ حکومت سویڈن کی جو نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے، ان کے منہ پر یہ ایک شخص کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا تماچا ہے، اور دنیا کو پیغام ہے کہ اسلام جو حقیقی معنوں میں ہے وہ کیا درس دیتا ہے، وہ کیا تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس کو ادب کے ساتھ سمجھا جائے اور اس پر جو الزام تراشی کا ایک سلسلہ ہے وہ اوائڈ کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہیں۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔